لیاقت آباد یا لالو کھیت، جو کبھی کراچی کی سیاسی زندگی کا اعصابی مرکز ہوا کرتا تھا اور آج بھی کسی ہنگامہ آرائی میں وحشت نگہی اپنے جنوں کی تصویر بن جاتا ہے، جہاں ڈاکخانہ اور لیاقت آباد تھانے سے لے کر العظم اسکوائر کی حد تک اس کی کپڑا مارکیٹ اور خرد و نیش کی اشیاء کی تھوک مارکیٹ بہت بڑا تجارتی اور کاروباری مرکز ہے۔ وہیں ڈاکخانے کی چورنگی کے اطراف کباب اور نہاری سے لے کر مچھلی اور ربڑی تک لذت کام و دہن کے لیے سب کچھ دستیاب ہے۔ غروب آفتاب کے بعد یہاں کبابوں کی خوشبو اور کٹوکٹ کا شور نہ چاہتے ہوئے بھی قدموں کو روک لیتا ہے، اور یہاں کی مشہور کٹاکٹ مچھلی تو لوگ دور دور سے کھانے آتے ہیں۔ یہیں نایاب جامع مسجد کے پہلو میں وہ ریسٹورانٹ ہے جس کی ایک میز کے ساتھ دیوار پر چھوٹے سالے محمد قوال اور دوسری پر حاجی غلام فرید صابری کے وہاں ملنے اور سریر آرائے محفل ہونے کے اوقات درج تھے۔ سرفروں اور آشفتہ سروں کی اس بستی کا نصف ثانی یا جنوبی حصہ فردوس کالونی کے پار سے شروع ہوتا ہے، جہاں لیاقت آباد کا وہ شہر خاموشہ ہے جس میں جانے کتنے گنج ہائے گراں مایہ آسودہ خاک ہے، اور جہاں کی بے ترتیب قبروں کی آغوش میں کتنے ہی نامور نام و نمود سے بے نیاز ابدی نیند سو رہے ہیں۔ ان میں کتنے ہی اپنی فانی زندگی میں سنگ بدست رہے ہوں گے اور کتنے ہی نشانہ سنگ۔ یہیں سڑک کے ساتھ عامل لیاقت منجم اور ان کے ماہانہ آئینہ قسمت کا دفتر اور انجمن ذوالفقار حیدری ہوا کرتی تھی، جس کے نوحہ خواں محمد علی عرف سچے اہل تشیع میں بے حد مقبول تھے، اور ابھی سال بھر پہلے امریکہ میں انتقال ہوا، جبکہ جعفر طیار سوسائٹی میں ان کی تدفین ہوئی۔ یہی لالو کھیت کا اولین رفاعی اسپتال تھا جو انجمن پنجابی سوداگران دہلی نے قائم کیا تھا، جس کے برابر میں حبیب بینک اور بعد میں بینک آف عمان دبئی میں مینیجر ہونے والے باغ و بہار توقیر احمد جعفری رہتے تھے۔ اس حصے میں جو اے ایریا سے شروع ہو کر C1 ایریا پہ سندھی ہوٹل کے آخری بس اسٹاپ اور مشرقی سرحد پہ تمام ہوتا ہے، کبھی جاسوسی ناولوں کے مشہور مصنف ابن صفی کا گھر اور ان کی کتابوں کا اولین اشاعت خانہ تھا۔ قبرستان سے ذرا آگے اثنا عشری مسجد کے ساتھ ہی اپنے زمانے کے مشہور ایوب دور کے کراچی بدر طالب علم لیڈر علی مختار رضوی رہتے تھے، جن کا گھر طلبہ سیاست اور گہما گہمی کے لیے اس بستی میں معروف تھا۔ ان کے پہلو ہی میں لبِ سڑک نیشنل بینک کے ملازمین کی انجمن کے بانی اور مدت تک بے تاج بادشاہ اسلام حسین، جو بائیں بازو کے مستند مزدور لیڈر اور دانشور تھے، ان کا گھر تھا۔ یہیں سے سڑک پار کرتے ہی انگارہ گوٹ میں سرور سنبھلی دن بھر فکر و سخن میں ڈوبے رہتے اور شام ڈھلے کیف حیات کی راہ لیتے، جہاں رات گئے تک شعراء اور صحافی حضرات کے آنے جانے کا سلسلہ جاری رہتا۔ اثنا عشری مسجد کے مقابل دوسری جانب استاد قمر جلالوی کا مسکن تھا، جن کے بغیر شہر کی ہر محفل مشاعرہ پھیکی سی لگتی تھی۔ پھر ایک دن انہوں نے چپکے سے آنکھیں موند لی تو اسی سڑک پہ آغا مرتضیٰ پویا کے والد نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، جس میں علامہ رشید ترابی اور بہت سے شعراء نے شرکت کی۔ جہاں استاد قمر جلالوی اپنی دل گداز غزلیں اور رقت آمیز مرثیے تخلیق کر رہے ہوتے تھے، وہیں ان کے گھر کے ساتھ والی گلی میں محمود عباسی اپنی 35 سالہ تحقیق کا نچوڑ
انتہائی متنازع کتاب خلافت یزید و معاویہ تصنیف کر رہے تھے، جو آج بھی نزاع و فساد ہے، اور جس کے جواب میں مولانا مودودی کو خلافت یزید و معاویہ لکھنی پڑی، جس نے ایک اور بحث چھیڑ دی۔ محمود احمد عباسی کی محمود اکیڈمی سے لالو کھیت تھانے کی طرف چلے تو آخری کونے کے سرے پہ کیف حیات تھا، جو اپنی وسعت کے لحاظ سے منفرد تھا اور جس کے طویل حال میں غروب آفتاب کے بعد سے پاؤ پھٹنے تک شاعروں اور صحافیوں کے آنے جانے اور بحث و تکرار کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ جناب سرور سنبلی کی میز سب سے زیادہ آباد رہتی تھی، جہاں محمد نیاز، کرار نوری، انوار اعظم، نازش حیدری، عارف سنبلی، نقاش کاظمی، عشرت انجم اور اشرف شاد نظر آتے تھے۔ ان دنوں 2 آنے کی چائے ملتی تھی اور سرور سنبلی، ریٹائرڈ پولیس انسپکٹر، زیادہ تر یہ بوجھ انہی کی جیب ہلکی کرتا تھا۔ یہ ہے فکروں کی محفل تھی، جبکہ اس کے قریب ہی بہار کوٹی بروم کی محفل مختصر اور قلیل وقت کے لیے ہوتی تھی۔ نصف سے پہلے بساط لپیٹ دی جاتی تھی۔ وہ انتہائی نفیس انسان تھے اور ان کی محفل میں مہمانوں کی خدمت اور تواضع ان کے نواسے سیف الاسلام کوٹی کے سپرد تھی، جو اب کراچی کی کسی فرم میں آرٹ ڈائریکٹر ہیں۔